السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ شہاب محمود کے ساتھ۔ ناظرین، 8 اکتوبر کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کا کام شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ دنوں فیڈرل ریلیف کمشنر کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تعاون سے ایک 2 روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پرویز مشرف نے یہ کہا کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مکانات کی تعمیر کا عمل اگلے موسم سرما تک مکمل ہو جائے، اور جبکہ دیگر انفراسٹرکچر جس میں تعلیمی ادارے شامل ہیں، ہاسپٹل شامل ہیں، سرکاری دفاتر شامل ہیں، سڑکیں شامل ہیں، انہیں 2008 کے موسم سرما سے قبل تعمیر کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ اس موقع پر صدر پرویز مشرف نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے ابتدائی دنوں میں جب یہ سانحہ رونما ہوا تھا تو کیا اقدامات کیے، کس طرح اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کی، اور حکومت نے ابتدائی 3 مہینوں میں متاثرہ علاقوں میں تقریباً 20 ارب روپے تقسیم کیے تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل میں آسانی فراہم ہو سکے۔ اس سیمینار کے جو اختتامی سیشن سے وزیراعظم شوکت عزیز نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس زلزلے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مختلف دورانیے کی حکمت عملی مرتب کی گئی، جن میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی شامل ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعظم شوکت عزیز نے ان 12 نکات کی بھی نشاندہی کی جنہیں ایک سبب بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اصول بھی جس کے ذریعے حکومت نے اس آفت ناگہانی سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان اصولوں میں وہ اقدامات بھی آتے ہیں جنہیں اپنایا گیا اور وہ اسپرٹ بھی جس کے ذریعے نہ صرف پوری قوم اور حکومت بلکہ متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے بھی اس ناگہانی سانے سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے، اور اس میں سر فہرست ہم گفتگو کریں گے اس سیمینار کے مقاصد کے اوپر۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب، جو فیڈرل ریلیف کمشنر ہیں۔ آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاروق صاحب، آپ نے جو ایک سیمینار منعقد کرایا، 2 روز کا سیمینار تھا، صدر اور وزیر اعظم نے خطاب کیا، کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ سیمینار منعقد کیا جائے؟ کیا مقاصد تھے جن کی تکمیل کے لیے آپ نے سیمینار منعقد کرایا؟ یہ پچھلے 5 ماہ میں جو ریلیف کی کاروائیاں ہوئیں، زلزلہ زدگان کی بحالی اور ان کی مدد کے لیے، یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا اس میں، اور یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک لوگوں کے مطابق ایک منفرد سا کام ہوا جس میں تمام ادارے یکجا ہو کے انٹرنیشنل، قومی، رضاکار، ایک ایسا کام ہوا جو شاید اس سے پہلے اتنی خوش اسلوبی سے نہیں ہو سکا۔ اس کا تجربہ نہیں تھا؟ جی، تجربہ ایسا نہیں ہوا ورلڈ کمیونٹی کو کہ اتنا اچھی انٹیگریٹڈ طریقے سے یہ کام ہو سکے۔ تو کوشش یہ تھی کہ اس سیمینار کی وجہ سے جو ہم نے سبق سیکھے ہیں اس کو ایک کتابی صورت میں اور ایک ڈاکومنٹ کر لیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو صدر پرویز مشرف نے خطاب کرتے ہوئے مختلف اسٹیپس کی بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ جن کے ذریعے انہوں نے تو یہ کہا کہ کوئی بھی حکومت دنیا کی اس کو اپنا سکتی ہے جب ایسی کسی ناگہانی آفت کا سامنا ہو، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، صدر مملکت نے جو اسٹیپس بتائے اس میں چند ایک بڑی بنیادی لیکن عام طور پہ جو اوور لک ہو جاتی ہیں چیزیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے کہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اوور آل سچویشن کا جائزہ لیا جائے، پھر ایک آرگنائزیشن کے بارے میں سوچا جائے اگر آلریڈی ایسی کوئی آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، اور پھر اس کے لیے متعلقہ لوگوں کا چناؤ کیا جائے جو کہ اس کام کو سر انجام دے سکیں، اینڈ پھر اس کو ایک ایسا مینڈیٹ دیا جائے جو کہ تمام دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو، تمام دوسرے ادارے جو ہیں اس کی مدد کر سکیں، اور پھر ساری سیاسی جو حکومت ہے اس کی تمام مشینری اس کی سپورٹ میں لائی جائے، پولیٹیکل ول ہو، جی پولیٹیکل ول ہو تاکہ وہ کام سر انجام دیا جا سکے۔ یہ انہوں نے اسٹیپس بتائے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں چونکہ پاکستان میں اس قسم کے کسی سانحے کا تجربہ نہیں تھا اور کوئی ادارہ بھی ہمارے یہاں موجود نہیں تھا، تو کسی تنظیم کے بغیر یہ سارا ریلیف آپریشن بڑا مشکل کام ہوگا۔ جی، یہ واقعی ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو اتنی بڑی پیمانے کے اوپر ریلیف کی کارروائیاں کر سکتا۔ تو اگر صدر مملکت نے جو سٹیپس بتائے اس کو ذہن میں رکھا جائے تو مختصراً یہ کہ جب یہ حادثہ ہوا تو انہوں نے اور وزیر اعظم صاحب نے بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فور کیا
اور پھر ایک سچویشن کو اسیس کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس تنظیم کا خاکہ بھی انہوں نے دیا اور پھر انہوں نے مجھے اس کی ذمہ داری دے دی. لیکن مینڈیٹ بہت اسٹرانگ دیا. یعنی اس کا جو اوور آل اس کی جو ریسپانسبلٹی اور اس کا اسکوپ تھا وہ بہت وسیع تھا. اور تمام جو حکومتی ادارے جو کہ ریلیف کی کارروائیوں میں شامل ہو سکتے تھے یا تھے ان کو ہمارے متحد کر دیا. اور پھر پوری طرح سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ تو کیا. اس مینڈیٹ کا آپ کو اپنے ٹاسک کو پورا کرنے میں کتنا فائدہ ہوا؟ میرا خیال سب سے ضروری اور اہم جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ پوری جو حکومت کی مشینری تھی وزیر اعظم صاحب نے اس ریلیف کی کارروائیوں کی مدد کے لیے ہمارے مدد کے لیے پیش کر دی. اور کسی موقع کے اوپر کوئی ایسا ہمیں دقت پیش نہیں آئی کہ ہمیں دوبارہ ان کے پاس کسی وضاحت یا جانا پڑتا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ادارہ بناتے ہیں اس کا مینڈیٹ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور پھر پولیٹیکل ول پوری طرح اس کو سپورٹ کرے تو کسی بھی سانے سے نبرد آزما ہوا جا سکتا. اچھا فاروق صاحب، کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ مایوسی ہوئی یا بڑی مشکل لگی؟ 28,000 مربع کلومیٹر پہ تباہی پھیلی، 78,000 افراد جاں بحق ہوئے، کوئی پورا علاقہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ اشروں میں جو چیزیں تعمیر ہوئی تھیں، نسلوں نے تعمیر کی تھیں، وہ سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں. آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے اور اسے پورا کرنا، یعنی خاص طور پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں ہی آپ کو ذرا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، جب ہم اس کام کو سنبھالا تو کچھ اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو گئی، ایموشنلی بھی سب کی، پوری ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، اور فزیکلی بھی، کہ بہت کم سوچنے کا موقع ملا کہ یہ کام اتنا وسیع ہے، یہ کیسے ہوگا. ایک قسم کا فل کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام ساری ٹیم میں بس شروع کرتے کیا، جانا ہے، یہی کرتے جانا ہے. لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کہ ابھی جب میں تھوڑا ہٹ کے سوچتا ہوں تو واقعی 78,000 73,000 سے زیادہ اموات، شہادتیں، اور پھر 1,28,000 زخمی لوگ، ان میں سے کوئی 69,000 کے قریب سیریسلی، کوئی ہسپتال اس علاقے میں نہیں تھا، سب چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، سڑکوں کے راستے منقطع تھے. ان کو واپس لانا، ان مریضوں کو ایویکویٹ کرنا، ان کی دیکھ بھال ایک بہت بڑا